منافقین کی ایک جماعت اس غزوے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس لیے ساتھ تھی کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، کوئی مال ملے گا تو ہمیں بھی نفع ہو جائے گا۔ وہ خیر خواہی کے لیے، لڑنے کے لیے ساتھ نہیں تھے۔ جب ان کو یہ موقع نظر آیا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، منافقین کا سردار، رئیس المنافقین، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے منافقین لوگوں کو جمع کر کے اور کچھ لوگوں کو جمع کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور مومنین میں سے صرف حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان لڑکے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے لوگوں کو جو مدینہ کے تھے ان کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا کہ دیکھو، تم نے اپنے وطن میں بلا کر ان کو اپنے سروں پر مسلط کیا، اپنے مال ان کو دیے، جائیدادیں ان کو دیں، یہ تمہاری روٹیوں پر پلے ہوئے اب تمہارے ہی مقابلے پر آ گئے، اب بھی اگر تم نے اپنے انجام کو نہ سمجھا یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ آئندہ ان کی کوئی مدد نہ کرو، نہ مال سے، یہ خود ہی ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، اور اب تمہیں چاہیے کہ جب مدینہ پہنچ جاؤ تو جو تم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکال دے۔ اس بدبخت کی مراد عزت والے سے مراد اس کی اپنی تھی، اور نعوذ باللہ دوسرا لفظ اس نے نبی علیہ السلام کی نسبت سے بولا تھا۔ باقی تو منافقین تھے، وہ تو سن رہے تھے، زید ابن ارقم تو مومن تھے، فوراً کہنے لگے کہ تو ہی ذلیل ہے اور تو ہی مبغوض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عزت کی وجہ سے عزت والے ہیں، مومنین عزت والے ہیں۔ تو جیسے ہی عبداللہ ابن ابی نے ان کی بات سنی تو کہنے لگا نہیں یہ تو میں نے ہنسی میں کہہ دیا تھا، اور کوئی بات نہیں، میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نام تو نہیں لیا تھا نا اس نے کہا عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات نہیں کہی، اصل میں وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کا کفر اور نفاق نبی علیہ السلام پر ظاہر نہ ہو۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ اٹھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے پورا واقعہ عرض کیا۔ نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، چہرے کے اوپر رنگ جو ہے بدل گیا، اور کم عمر صحابی تھے یہ۔ پوچھا ہے لڑکے تو جھوٹ تو نہیں بول رہے، تمہیں کوئی غلطی تو نہیں لگی؟ کہا نہیں میں سچ بول رہا ہوں۔ پھر کہا تمہیں کوئی شبہ تو نہیں ہو گیا، سوچ لو؟ کہا نہیں میں نے بالکل بات ٹھیک کی ہے۔ اور یہ بات جو ہے پورے لشکر میں پھیل گئی، اور جب یہ بات پورے لشکر میں پھیلی تو اس بات کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہ رہی، یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی، ہر زبان کے اوپر یہی بات آئی۔ انصار کے بعض لوگ حضرت زید ابن ارقم کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے اپنے سردار کو ذلیل کروا دیا، وہ انصار کا سردار تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کو مدینہ کی حکومت دی جانے لگی تھی۔ تو حضرت زید نے فرمایا خدا کی قسم میں بھی قبیلہ خزرج کا ہوں، اور قبیلہ خزرج میں مجھے ابن ابی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، لیکن جب اس نے کلمات رسول اللہ کے خلاف کہے تو میں ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میرا سگا باپ بھی حضور کے خلاف ہوتا تو میں سگے باپ کے خلاف بھی یہ بات کرتا۔ دوسری طرف عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں میں جب یہ بات پھیل جائے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے، تو آپ نے اس کے قتل سے تو روک دیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات اس منافق کے بیٹے عبداللہ کو پہنچی۔ باپ پکا منافق، منافقین کا سردار، اور بیٹا پکے مسلمان، اور دونوں کا نام عبداللہ۔ جب حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے ان کو اطلاع ملی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ میرے والد کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیجئے، میں اس کی گردن اتارتا ہوں، کسی اور کو یہ حکم نہ دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے اس کی گردن اتاری، جب میری بات پہ اس کی نظر پڑے تو مجھے باپ کے قتل کا خیال آ جائے اور میری غیرت جاگ جائے، تو یہ کام آپ مجھے ہی حکم دیجئے، میں یہ کام کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ میں نے کسی اور کو قتل کرنے کو کہا ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ تو میں کہہ رہا ہوں، نہ قتل کا کوئی ارادہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی اور پورے لشکر میں اسی کا چرچا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت کوچ کا حکم دے دیا، چلو جی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روانہ کیا، صحابہ روانہ ہو گئے۔ جب عام صحابہ زیادہ تعداد میں روانہ ہو گئے تو عبداللہ ابن ابی کو بلایا، ہاں بھئی آپ نے یہ کہا؟ اس نے قسمیں کھا لی کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، اور میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی قسموں کو یقین کر لیا، اس کی بات کو مکمل کر دیا، اور سب نے یہ کہا کہ شاید اس لڑکے کو چھوٹے بچے کو مغالطہ لگ گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے عذر کو اور قسم کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے عذر کو قبول کر لیا تو اب انصار صحابہ جو تھے
زید ابن ارقم کو اور زیادہ برا بھلا کہنے لگے کہ دیکھ تیری وجہ سے جو ہے نا کتنی بڑی بات پھیل گئی، کیا تو نے یہ کر دیا۔ اب یہ لوگوں سے ذرا چھپ چھپ کے رہنے لگے، تاہم نبی علیہ السلام نے اس حالات، اس واقعے کے جو ذہن کے اوپر اثرات تھے اس کو مٹانے کے لیے فوراً سفر کیا، سارا دن سفر کیا، ساری رات سفر کیا، اگلے روز پھر سفر کیا، اتنا سفر کیا کہ بری طرح سب تھک گئے۔ پھر جب کہیں پڑاؤ ڈالا تو مسلسل سفر سے تھکے ہوئے صحابہ کرام جب اس منزل پر اترے تو فوراً ہی سب آرام کرنے لگ گئے، سو گئے۔ راوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے عام عادت کے مطابق بہت زیادہ سفر صرف اس لیے کیا کہ اس واقعے کا چرچا جو مسلمانوں میں تھا اس کو ختم کر دیا جائے، جڑ سے نکال دیا جائے۔ یہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت سے ایک بات ملتی ہے کہ جس واقعے کو ختم کرنا اس کو چھوڑ دیا جائے، ختم ہی کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے اس کے بعد دوبارہ سفر شروع کیا، اور ابھی تک سورہ منافقون نازل نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن ابی کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں کھولا تھا۔ تو ایک صحابی تھے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو جا کے نصیحت کی، اس کو فرمایا کہ دیکھو تم نے اگر وہ کوئی غلطی کی ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد جا کے اس کو قبول کر لو، معافی مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے معافی مانگ لو، وہ اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کر لیں گے، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ ابن ابی نے ان کی نصیحت کو سن کے سر دوسری طرف کر لیا، بات سنی انسنی کر دی۔ حضرت عبادہ نے اسی وقت فرمایا ضرور تیرے اس اعراض کے بارے میں اللہ کا قرآن نازل ہوگا۔ اب سفر چلتا رہا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی علیہ السلام کے قریب آتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ میں سچا ہوں، اس بدبخت نے پورے لشکر میں مجھے بدنام کیا ہے اور مجھے برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور اس نے ہی یہ بات کہی تھی ضرور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر کوئی وحی نازل فرمائیں گے۔ تو وہ اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ تعالیٰ میری حقانیت کو کھولتے ہیں اور اس کے نفاق کو کھولتے ہیں۔ بار بار نبی علیہ السلام کے قریب آیا کرتے تھے اسی خواہش کے اندر کہ کب یہ وحی اترے اور کب سلسلہ ہو۔ بہرحال اچانک نبی علیہ السلام کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت نازل ہوتی تھی، جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی۔ پیشانی مبارک پر پیشانی مبارک پہ پسینہ بہنے لگا، اور جو آپ کی اونٹنی تھی وہ وحی کے بوجھ سے دبنے لگی۔ تو ان کو امید ہو گئی کہ یقیناً اب میرے ہی بارے میں، اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی بات فرمائیں گے، تو اور قریب ہو گئے۔ کیا وہ خوبصورت سہانا منظر ہوگا، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام چلتے ہوں گے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہوگی، کیا انوارات ہوتے ہوں گے، کیا کیفیات ہوتی ہوں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر وہ نبی علیہ السلام کے قریب ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے، میں بھی سواری پہ بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے میرا کان پکڑا، محبت کے ساتھ میرا کان پکڑا اور فرمایا یا غلام، اے لڑکے اللہ تعالیٰ نے تیری بات کی تصدیق کر دی۔ اور پوری سورہ منافقون اسی واقعہ ابن ابی سلول کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کھول کے رکھ دیا۔ اب ایک روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ سے واپسی پہ تھے، غزوہ سے واپسی کا یہ سفر چل رہا تھا، مدینہ کے قریب وادی عقیق میں جب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی منافق کے جو پکے مسلمان بیٹے تھے عبداللہ، وہ آگے بڑھے اور تمام سواریوں میں اپنے باپ کو تلاش کرتے رہے۔ جب باپ ملا، باپ کو نیچے اتارا، اس کے اونٹ کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا، کہا تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک حضور اجازت نہ دیں، اور تم مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لو کہ سب سے زیادہ ذلیل اس دنیا میں تم ہو، تم داخل نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے بیٹے کو دیکھا باپ کے ساتھ ایسے کر رہے، تو لوگوں نے کہا کہ کیسے بیٹے ہو، اپنے باپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ پیچھے تھے، تشریف آگے لائے تو دیکھا کہ بیٹے نے باپ کو روکا ہوا ہے، مدینہ داخل نہیں ہونے دے رہا، اور بیٹا باپ کے راستے میں کھڑا ہے، اور باپ اپنی زبان سے کہی جا رہا ہے میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، عورتوں سے بھی، بچوں سے بھی، ہر ایک سے زیادہ ذلیل ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابھی کیا کر رہے ہو، کیا معاملہ؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مدینہ میں داخل نہ ہو، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو آپ اجازت دے تو یہ داخل ہوگا، ورنہ یہ داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کو مدینہ میں داخل ہونے دو، راستہ نہ روکو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔